اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہے۔ یعنی اس دن خون بہانا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے قربانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ 10 سال مدینہ النبی میں رہے اور 10 سال آپ مسلسل قربانی کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ 2 جانور قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے کمزور لوگوں کے لیے، اس کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ایک تاکیدی سخت ترین حکم ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے قربانی کی، جس کے پاس مال و دولت ہے، اسباب ہیں قربانی کرنے کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا، اللہ کے راستے پہ خون نہیں بہاتا، جانور نہیں ذبح کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی مسلمانوں کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے پاس وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جس کے پاس اسباب بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اور مال و دولت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے۔ یعنی اتنا سخت حکم فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن جانوروں کو اللہ کے راستے پہ قربان کیا جاتا ہے، جو قربانی دی جاتی ہے، قربانی کے جانور اپنے گروں اور سینگوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کا خون بہنے سے، خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے کہ اگر اس کا خون زمین پہ آیا ہے تو قربانی دینے والے شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صحابی سے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو آپ اس کے پاس کھڑی ہو، جب قربانی کے جانور سے خون کے قطرے بہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت قربانی کرنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں جتنی جانور کی پیٹھ کے اوپر بات ہوتے ہیں اتنی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اون جو اس کے اوپر اون ہوتی ہے اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے ثواب ملے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی اتنا بڑا فضیلت والا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کی۔ قربانی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن قربانی والا عمل ایسا ہے کہ جو آدم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی شریعتوں میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی کہانی، دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر ذرا سنائیے۔ یعنی یہ قربانی والا عمل صرف اس امت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ سارے نبیوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں قربانی کا یہ عمل رہا۔ ہر امت میں اس کا مختلف طریقہ تھا۔ تو جناب آدم علیہ السلام کہ دو بیٹوں کا یہاں قرآن کے اندر ذکر کیا گیا اور ان کی قربانی کا ذکر کیا گیا، اور قربانی یہ دی کس لیے گئی تھی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دو بیٹوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوئے۔ قصہ یوں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اس بزم کائنات کے پہلے فرد ہیں، اور اماں حوا اس بزم کائنات کی پہلی عورت ہے۔ جب آپ کا دونوں کا میلاد ہوا دنیا میں آ کے، تو آپ سے اولاد پیدا ہوئی، اور آپ کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک وقت میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی پیدا ہوتا اور ایک بہن پیدا ہوتی، اور وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی کہلاتے۔ اور جو دوسرے پیدا ہوتے بعد میں، تو پہلوں کے ساتھ دوسروں کی شادی جائز تھی، کیونکہ یہ پہلے فرد تھے، پہلی اولاد آدم تھی، یہاں سے سلسلے میں چلنا تھا۔ تو آپ کی دو بیٹوں میں سے حابیل اور قابیل جب یہ جوان ہوئے، تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل جو تھا وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی، جناب آدم علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگا، کہنے لگا نہیں، میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، کیونکہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرع ممنوع ہے، اچھا عمل نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں قربانی دو۔ یہ قربانی والا عمل جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، فرمایا تم دونوں قربانی دو، اس کا رب قربانی فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ جب ان دونوں نے نظر پیش کی، قربانی پیش کی، تو اس امت کا دستور یہ تھا، قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ اگر جانور کی قربانی دی جاتی تو اس کا گوشت بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اگر گلے کی قربانی دی جاتی تو گلا اکٹھا کر کے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اور اس کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی، جس کو وہ آگ جلا دیتی، کھا جاتی، تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ جب ان دونوں نے حابیل اور قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک نے گوشت کا جانور پیش کیا، یعنی گوشت کے ٹکڑے بنا کر پہاڑ پہ رکھے، اور ایک نے گلا پہاڑ پہ رکھا۔ جب دونوں نے یہ نظر پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر، تو قابیل کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، قربانی کا قبول کرانا میرے بس میں نہیں تھا، قبول کرنا اللہ کے کام تھا، اور اللہ اسی کے مال کو قبول کرتا ہے جس کے دل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جس کے دل کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، جس کے دل کے اندر محبت اس کی پائی جاتی ہے، اللہ اس کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دیتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرے گا، تو اس میں میرا کوئی ذاتی طاقت نہیں تھی کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، بلکہ میری قربانی کا پس منظر یہ تھا
ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے جو حبیب نے قابیل سے کی ہے. فرمایا میری قربانی کا پس منظر یہ تھا جو تو نے قربانی پیش کی ہے. تیری قربانی کا پس منظر یہ تھا کہ تو نے ایک عورت کے لیے قربانی پیش کی ہے, تو نے شادی کے لیے قربانی پیش کی ہے. لیکن جب بابا آدم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو تو میں نے اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کی ہے. یعنی تیری قربانی کا پس منظر عورت تھی اور میری قربانی کا پس منظر اللہ کی رضا تھی. اب اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ اخلاص والوں کے کام اللہ قبول کرتا ہے. نہیں بسطتا الیہ یدک لتقتلنی, اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے, تو میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے, لیکن یہ تو کبھی سوچنا نہیں, یہ کبھی بھی تو نہ سوچنا کہ الیک لیقتلک, میرا ہاتھ تیری طرف بڑھے گا. میں یہ کام نہیں کرتا ہوں, اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یعنی ایک انسان کا قتل کرنا اللہ کی عمل پسند نہیں ہے. جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہے اس عمل کو میں کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوں. جبکہ قربانی کو قبول اللہ نے کیا ہے اور اب تو غصے میں اندھا ہو کر کہتا ہے قال لاقتلنک, میں تجھے قتل کروں گا. نہیں بسطتا الیہ یدک, لہذا تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے, اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے, لیکن میں اللہ کی نافرمانی میں آ کر تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے دل کے اندر اللہ کا حیا ہے, اللہ کا خوف ہے, میں اللہ سے خوف کرتا ہوں. اس لیے کہ جو قربانی میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے اس قربانی کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کی رضا. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ قربانی جو اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے, جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے, اس میں خالص اللہ کی رضا. قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی, اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تمہارا اخلاص پہنچتا ہے, تمہارا خلوص پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز قبولیت کے درجے پر جاتی ہے تو وہ تمہاری نیت جاتی ہے. جس جانور کو تم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کی طرح, قابیل کی طرح, جیسے کہ اس نے قربانی پیش کی تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اس قربانی کے بدلے مجھے عورت ملے گی, جبکہ حبیل نے قربانی پیش کی تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا ملے. اور ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قربانی تم اللہ کے راستے میں کرو, جانور قربان کرو تو اس میں تمہاری اخلاص ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, نیت تمہاری اچھی ہونی چاہیے. جبکہ تم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی, کہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو نہ تو اللہ کے ہاں اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس لیے کہ قربانی کا سارا گوشت خود کھا لینا, خود اپنے گھر رکھ دینا, یہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ سارا گوشت خود نہیں کھا سکتے ہیں. ہاں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے رکھا جائے, ایک اپنے عزیزوں کے لیے رکھا جائے اور ایک فقراء میں تقسیم کر دیا جائے. اگر کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا فقراء میں تقسیم, اگر کوئی بندہ اپنے عزیزوں کو نہیں بھی دینا چاہتا, سارا ہی اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے, تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. شریعت تو صرف ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ جس جانور کو تم ذبح کرو گے, جس کو تم اللہ کے راستے پہ قربان کرو گے, اس کے لیے تمہارے اخلاص کا ہونا ضروری ہے, تمہاری نیت کا ہونا ضروری ہے. یعنی تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے, اور جس جانور کو تم اللہ کے راستے پہ ذبح کرو گے وہ تمہاری
تمہاری نجات کا سبب بنے، یعنی تمہاری بخشش کا وہ جنت سبب بن رہا ہے جسے تم اللہ کے راستے میں